ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا، ایشو کیا. یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ میرا پہلا کویسچن جو ہے وہ رہے گا مفتی یاسر الوجدی صاحب سے، اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گی. اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور میں، دور حکومت میں، ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے، اس کو اگر اسکرین پر لے آیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. Sex slavery involves males and females, both adults and children, and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude, including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورنوگرافی، چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشن سچ ایز نوڈ ڈانسنگ اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنیج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو، کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے.
اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی, یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں, بہت سارے آرگیومنٹس ہیں, لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی, دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ملحدین, مرتدین اور اپوسٹیٹس یا ایتھیسٹ مانتے ہیں, اور یہ آرگیومنٹ کا نام ہے یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ. دیکھیے یوٹیلیٹیرین جو لفظ ہے وہ نکلا ہے یوٹیلیٹی سے, اور یوٹیلیٹی کے معنی آتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی ہے اکثریت کے لیے, جو چیز بھی بہتر ہے وہی مورل ہے, وہی گڈ ہے, یہ ہے یوٹیلیٹیرین. اس کے میں نے حوالے بھی دیے ہیں, ڈیفینیشنز بھی دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیرینزم از اے ورژن آف کانسیکوینشلزم which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong. کہ آپ کسی چیز کا جب نتیجہ دیکھیں گے تو نتیجے سے پتا چلے گا کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری. نتیجہ اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہے, نتیجہ برا ہے تو وہ چیز بری ہے. اس یوٹیلیٹیرینزم کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جرمی بینتھم. تو اس کے بارے میں ہے یہ برٹانیکا میں. جرمی بینتھم, the founder of utilitarianism, described utility as that property in any object whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered. وہ پارٹی کے جس کے مفادات وابستہ ہیں اس کی خوشی یا اس سے غم کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے یا یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے. اور یوٹیلیٹی کے بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز اخلاقی ہے, کون سی چیز غیر اخلاقی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو سلیوری تھی 1861 تک, اس کے بعد ابراہم لنکن نے, جیسے ابھی ہمارے قیصر بھائی نے بھی حوالہ دیا ہے, ایمانسیپیشن پروکلیمیشن سائن کیا, اور اس کے بعد سلیوری یکلخت ختم ہو گئی. اس وقت اس سے پہلے امریکہ میں 1850 تقریباً سے یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ ہم سلیوری کو کیوں ختم کریں. تو جو سدرن اسٹیٹس تھے انہوں نے یہ یوٹیلیٹیرین کا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سلیوز ہیں یہ ہماری اکانومی کا حصہ ہیں. اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا, اور اگر ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں رہے تو ہم تو زراعتی اعتبار سے, ایگریکلچر کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں جو کنفیڈریسی بنی ہے جس میں تقریباً 9 یا 11 اسٹیٹس تھے, تو ان کی جو اکنامک ویلیو تھی وہ آج اگر وہ آزاد ملک ہوتا تو اس زمانے میں وہ دنیا کے چوتھے ریچسٹ کنٹری ہوتی. تو ان کا جو پوری بنیاد تھی اکانومی کی وہ سلیوری کے اوپر تھی, اور ان کی دلیل یہ تھی. لیکن جو نارتھ کے اسٹیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو گیا, ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے, جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو آزاد کرو. اب جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ان کو کام کی ضرورت پڑے گی, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں تو فیکٹری کے اندر کام آ کر کریں گے. تو اس بنیاد پر یہ سلیوری کی جنگ شروع ہوئی 1861 میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم آرگیومنٹ دیکھیں, اب آپ اس آرگیومنٹ کو دیکھیں کہ ملحد اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مرتدین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ان کو لیونگ ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر ایک ساتھ رہیں تو ان کے نزدیک ایک مورلی گڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو لاز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد اگر عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد عورت مثلا عدالت میں چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے, اور وہ طلاق لے تو اس کی تقریباً امریکہ میں آدھی پراپرٹی عورت کے نام ہو جاتی ہے. تو اس پراپرٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے بچنے کے لیے مرد یہ چاہتا ہے کہ یار میں کبھی شادی نہ کروں اور اپنی میری جو ڈیزائر ہیں وہ بھی میں پورا کرتا رہوں, اور اس کا طریقہ یہ نکالتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہو. تو یہ یوٹیلیٹی کی بنیاد کے اوپر لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا. آج آپ دیکھیں گے میرج ہے, ٹرانسجینڈرزم ہے, سب یوٹیلیٹی کی بنیاد پر کہ بھئی ایک مرد کو اسی میں پلیجر ملتا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ سوئے, ایک عورت کو اسی میں پلیجر ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سوئے, لہٰذا یہی مورلی گڈ ہے, یہی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. تو آج سے پہلے اگر تقریباً 200 سال پہلے یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر غلامی کو درست قرار دیا گیا, تو اس سے پہلے تاریخ میں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں غلامی موجود ہے, اور غلامی دراصل اس ملک کی اور اس علاقے کی اکانومی کا بنیادی ذریعہ ہے. اگر غلامی کو یکلخت ختم کر دیا جاتا تو اکانومی کلیپس ہو جاتی. اس یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر ہی غلامی کو باقی رکھا گیا, اور یہ
یہ ملحدین کی اور ایتھیسٹ کی جو سائیکی ہے اس کے اعتبار سے، یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے. ان کو یہ حق ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غلامی کو برا کہیں، چونکہ اسی آرگیومنٹ کو وہ دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا اور اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوگی تو کچھ لوگ ہماری اس اسٹریم کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے، جو ان کا حق ہے، دیٹس اوکے. لیکن اگر وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپنی یعنی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں مکمل اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا تجزیہ پیش کریں. تو میری جو گفتگو آج تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے. میں سسٹر رینا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے 2-3 سوال پوچھے، کیا ابھی اس کا جواب ہوا یا کچھ باقی ہے؟ میں نے جو ڈیروگیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. میرے پاس کپل آف کوشچن 3 4 5 کوشچن ان لائن ہے. اگر آپ باری باری جواب دینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں. آپ کی اجازت ہو تو جواب سوال. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ جی میرا اگلا سوال یہ ہے، اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ ملحدین کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لانڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ آپ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سیکشول ڈیزائرز کو اس کا میل اونر فلفل کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر ابھی بات میں آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. یعنی میری اس بات سے یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کے اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے. دیکھیے غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں، کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو، کہ اس کی اولاد غلام، پھر اولاد کی اولاد غلام، پھر اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز، یعنی جنگی قیدی. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا، ایشو کیا. یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطابی ثم غدر. دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا. یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا. اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے، یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے، اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا، یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی. یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی، ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے. ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں، وہ یہ ہے کہ فک رقبہ. فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا، ایک دم آزاد کر دیا جاتا، تو کیا ہوتا. آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہم لنکن نے ایک
قلم کی جنبش سے، ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا، آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا، مجھ کو پلاتا تھا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اس کو خود کام کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے، اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا، اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے، لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا، لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو. تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا، بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین بنے. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے، اس میں نافع کا نام آئے گا. نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے. کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے، اس میں اکرمہ کا نام آئے گا. اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ آزاد کردہ غلام ہے. تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں. ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز. ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں، آپ ٹافی نہیں دیں گے، آپ کینڈی نہیں دیں گے. تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ، آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا، گلاب کا پھول دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے. جنگ کا اصول یہی ہے. تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو. فشد الوثاق. قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا جو بھی ہے، اس کو 4 آپشنز دیے ہیں. اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو. یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ 4 آپشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ. دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کے جزیہ لے لیں گے، یہ بم پھوڑیں گے، یہ معصوموں کو قتل کریں گے، یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، یہ بچوں کو قتل کریں گے، تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو، احسان کر کے چھوڑ دو. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں. لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے، باقی آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. لہٰذا اگر جنگی قیدی آئیں تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے، بلکہ ان کے 4 آپشنز ہیں. ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. یہ جنگ کا اصول ہے. تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا، چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا. یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے، لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. اب آپ کا جو اگلا کوشچن ہے سسٹر علینا، میں وہ چاہوں گا کہ جو باندی کے تعلق سے تھا اس پر آپ آ جائیں. وہ کیا کوشچن تھا؟ جی بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ کامنٹس میں بھی رپلائی آ رہے ہیں کہ اب بات سمجھ آ رہی ہے، اور یقین جانے کہ میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں لیکن جس طرح آپ نے بات سمجھائی ہے دیٹ میکس لاٹ آف سینس. اگلا کوشچن
मुलहिदीन की तरफ से आता है कि आप ये कहते हैं कि लॉन्डी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि उनको सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और उनके ओनर्स जो हैं वो उसे फुलफिल करते हैं। अब इसमें यह है कि जब उनको फीमेल्स को ज़रूरत है और उनकी ख्वाहिशात हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो मर्द गुलाम हैं उनकी ख्वाहिशात कहाँ से पूरी होंगी? इस्लाम उनकी इजाज़त क्यों नहीं देता, और अगर इजाज़त नहीं दी तो क्यों नहीं दी? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और क्या ममानत थी कि एक मर्द गुलाम अपनी औरत मालिका के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख कर अपनी वो सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता था? क्या मुफ्ती साहब ये एक नाइंसाफी नहीं है? क्या मर्द गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होगी सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सही करना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि ये मुल्हिदों की तरफ से आप कर रही हैं, लेकिन चूंकि मुल्हिदों का ही क्वेश्चन फंडामेंटली रॉन्ग है तो इसलिए उसको सही करना जरूरी है। बांदियों से या कॉन्क्यूबाइन से, हम उर्दू में उनको बांदी कहते हैं, अगर कंज्यूमेशन होता है तो वो कंज्यूमेशन इसलिए नहीं होता कि बांदी की ख्वाहिश को पूरा करना है। लिहाजा अब आप ये कहें कि जी फिर गुलाम की ख्वाहिश का क्या? ये अलग बात है कि गुलाम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्लाम ने जो इजाजत दी है वो ये कि गुलाम की शादी हो सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है, इस तरीके से वो अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन बांदी के साथ जो कंज्यूमेशन होता है वो इसलिए नहीं होता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। असल जो एतराज है वो ये है कि भाई बांदी के साथ या जो कॉन्क्यूबाइन है उसके साथ अगर उसका जो मास्टर है वो कंज्यूमेशन करता है तो क्या ये रेप नहीं है? चूंकि ये उसके कंसेंट के खिलाफ है, आपने उसका कंसेंट दिया नहीं और उसके साथ ये ज्यादती की, जिनसी ज्यादती, तो ये जिनसी ज्यादती तो रेप हुई। हाँ, अगर उसका कंसेंट हो तो भी कोई हरज नहीं है। तो सारी बात जो है वो कंसेंट पे आकर रुक जाती है, रजामंदी के ऊपर रुक जाती है। यानी अगर आप आज के लिबरल सोसाइटी में देखें, एक आदमी चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, अगर वो आउट ऑफ द वे जाकर किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कंज्यूमेशन करता है और रजामंदी के साथ, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीगली या मुआशरे में इमोरल भी नहीं समझा जाता। मैं लिबरल मुआशरे की बात कर रहा हूं। तो सारी बात आती है कंसेंट के ऊपर। तो आज कंसेंट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि कंसेंट है क्या। और मैं अपने नाजरीन से चाहूंगा जो आज की इस लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे कि वो इसको आज नोट कर लें और बहुत गौर से सुने कि कंसेंट क्या है। देखिए, एक अमेरिका में और यूरोप में एक तंजीम है, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है प्लान्ड पेरेंटहुड। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर कंसेंट अगर आप डालेंगे तो ये पूरा जो मैंने आपके सामने पेश किया है स्क्रीन के ऊपर, ये आ जाएगा, ये पूरी इबारत, ये पूरा टेक्स्ट। वो कहते हैं कि कंसेंट के 5 मेयारात हैं, 5 स्टैंडर्ड्स हैं। FRIES, अगर आप इसको एक लफ्ज बनाकर पढ़ेंगे तो है फ्राइज, यानी फ्रेंच फ्राइज। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा आपको बुरे लगेंगे, इसलिए अगर आप उसको आलू का चिप्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो फ्राइज क्या चीज है? ये कंसेंट की डेफिनेशन है। कंसेंट यानी मियां या मर्द और औरत के दरमियान अगर कंज्यूमेशन हो रहा है तो कंसेंट को हम कैसे माने, कैसे समझे कि कंसेंट है, फुल रजामंदी है। और अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि फुल रजामंदी नहीं है और उसमें मर्द के खिलाफ केस हो सकता है, रेप के चार्जेस उस पर लग सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रीली गिवन। फ्रीली गिवन का मतलब यह है कि ये एक जो कंसेंट है ये आपकी चॉइस है। इसके ऊपर आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ड्रग या अल्कोहल का। पता चला कि मर्द ने औरत को ड्रग पिला दी, अल्कोहल पिला दिया और उसके साथ उसने कंज्यूमेशन कर लिया, तो ये फ्रीली गिवन का वायलेशन हुआ, ये कंसेंट नहीं है। बात समझ में आती है? रिवर्सेबल, रिवर्सेबल का मतलब यह है कि अगर एक मर्तबा औरत ने कंसेंट दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वो जब तक कंज्यूमेशन चलता रहेगा, इंटरकोर्स चलता रहेगा, ये कंसेंट बाकी है, बल्कि औरत किसी भी मौके पर उसको रिवर्स कर सकती है। तो लिखा है कि एनीवन कैन चेंज देयर माइंड अबाउट व्हाट दे फील लाइक डूइंग एनी टाइम, इवन इफ यू हैव डन इट बिफोर एंड इवन इफ यू आर बोथ नेकेड इन बेड। यानी अगर इस हाल में भी है कि दोनों बिस्तर में बरहना है लेकिन बहुत करीब है कि कंज्यूमेशन हो गया, एकदम माइंड बदल गया और कंसेंट खत्म कर दे औरत, तो यह उसको हक है। इसके बाद अगर मर्द कोई आगे बढ़ेगा तो ये रेप हो जाएगा। तीसरी चीज है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब है? यानी जो काम हो रहा है उसके ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात पहले दे देनी चाहिए। यू कैन ओनली कंसेंट टू समथिंग इफ यू हैव द फुल स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज
that he will use a condom and then they don't, there isn't full consent. वाज़ेह है बिल्कुल, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता दूं कि एक मर्द ने कहा जी कंडम यूज करूंगा लेकिन नहीं किया, तो ये कैलिफोर्निया की कोर्ट में, इसको शेल्थिंग बोलते हैं, कैलिफोर्निया की कोर्ट में 7 अक्टूबर को पिछले साल ही ये फैसला आया है कि ये सिविल क्राइम है कि चूंकि कंसेंट जो है वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो नहीं पाया गया। चौथी चीज है enthusiastic. इसका मतलब क्या है? When it comes to sex, you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. मैं इसके बारे में जरा तफसील से बात करूंगा आगे। उसके बाद है specific. Saying yes to one thing, like going to the bedroom to make out, doesn't mean you have said yes to others. यानी अगर एक औरत ये कहती है, यानी तलाउब कर रही है, मेक आउट कर रही है, यानी जो कंज्यूमेशन से पहले जो टचिंग होती है, अगर वो कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स भी करना चाहती है। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो आपको बताए कि हाँ जी यही काम करना है तो फिर होगा, वरना कंसेंट नहीं है। अब ये जो इसमें 3 पॉइंट हैं, रिवर्सेबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूंगा। और उसमें भी जो इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक का क्या मतलब है प्लान्ड पेरेंटहुड के नजदीक। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकता है भाई ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बुनियाद पर पूरा मुआशरा चल रहा है। अमेरिका में लॉज बन रहे हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है। ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो इंथुसियास्टिक क्या है? Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay? थोड़ा सा I'm sorry, लेकिन बात को बहुत वाज़ेह करने के लिए मुझे कुछ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मसलन एक आदमी और एक मर्द और औरत जमा है, ओरल सेक्स चल रहा है। अब मर्द जो है वो उसको बदलना चाहता है, तो वो पहले इजाजत ले कि मैं उसको, यानी जो एक्चुअल सेक्स है कि मैं वो कर लूं, वो कहेगी हाँ जी ठीक है कर लो, चलो भाई आगे बढ़ो। अगर उसने नहीं पूछा ये रेप हो जाएगा। इसी तरीके से confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. कोई भी जरा सा फिजिकल टच हो पहले पूछ लो, ठीक है हाँ भाई ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। उसके बाद आगे letting your partner know that you can stop any time. आप अपने पार्टनर को ये बता दें, देखो भाई किसी भी वक्त आप जो है, यानी मर्द या औरत से ये कहते हैं किसी भी वक्त तुम्हारा जहन किसी भी लम्हे अगर बदलना चाहे फौरन बदल जाए, मुझे बता देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। और नॉट ओनली ये, आगे कहता है periodically checking in with your partner such as asking is this still okay? मसलन यानी तसव्वुर कीजिए कि जो लोग मैरिड है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मर्द और एक औरत वो कंज्यूमेशन कर रहे हैं और बार बार इस अमल के दौरान मर्द ये पूछ रहा है ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, चलो भाई आगे, ठीक चल रहा है, अब आप सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, चलो भाई आगे। ये है कंसेंट। तो इस तरह ये एक ऐसा कंसेंट को डिफाइन किया गया है ताकि बेड में, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अभी तक जब कंज्यूमेशन होता है तो मर्द लीड करता है, लेकिन आप कंसेंट को इस तरह डिफाइन करें कि मर्द लीड ना करे, औरत लीड करे, इसलिए कंसेंट की ये डेफिनेशन की गई है। तो अब यहां सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो रिवर्सेबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक है, ये जो रिवर्सेबल है, क्या वाकई कंसेंट लिबरल सोसाइटी में रिवर्सेबल होता है? ऐसा नहीं है। मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो। देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं, वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है। क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते। तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी को ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्फॉर्म्ड की आपको मिसाल देता हूं। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा से उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आप अपने कंसेंट को रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते। मिसाल, आपने मसलन एक वजीर आजम को या सदर को वोट दिया, यानी कंसेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि वो जंग ना करे। मसलन अमेरिका में आपने वोट दिया और आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई बाइडन जो है वो जंग ना करे, और बाइडन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडन को जंग करनी पड़ी। तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे। आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है, और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शियली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए। कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है। और एक अहम पॉइंट,
وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا کنسنٹ دے رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایکسپرٹ کا کنسنٹ بھی کافی ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ کیس ہے 1957 کا، ایک برٹش کورٹ کا، یہ لیگل انسائکلوپیڈیا ہے BMLR 5، اس سے یہ حوالہ ہے۔ In a case of non-consensual psychiatric treatment where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیس ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت تھی، لیکن اس کی مرضی کے خلاف اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا، تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقہ کار، ان کے طے کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، تو آپ کا کنسنٹ ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس بندے نے کیس کیا تھا وہ کیس ہار گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو سوسائٹی ہے، جو لیگل فیلڈ ہے، یا جو سوشل معاشرہ ہے، جو سوشل جو میدان ہے، ہر جگہ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ اور رضامندی ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے۔ کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ ہے مغربی معاشرے میں، ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے کمپیٹنس۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے، بظاہر وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے، وہ کر سکتی ہے۔ 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے، لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے۔ یہ لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے، 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے؟ اس کا کنسنٹ کہاں گیا؟ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی ہوں، میں بھی شادی کروں، لیکن لا اس کو اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو۔ تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس طے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اتنے فلاز ہیں اس یورپین اسٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے۔ اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ میں 11 اسٹیٹس ہیں جس میں ایک لا ہے ایڈ ان ڈائنگ لا۔ ایک آدمی ہے، وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میرے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، میں سسک کر مروں گا، اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا مجھ کو دی جائے تاکہ میں آرام سے سکون کے ساتھ مر جاؤں۔ 11 صوبوں کے اندر یہ قانون ہے، اس کو ایڈ ان ڈائنگ لا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مثلا دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مروں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی کنسنٹ ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ رضامندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے۔ تو کنسنٹ کدھر گیا؟ تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں۔ اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں۔ مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھیا اور کانکیوبائن بنا لیا گیا۔ ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے۔ مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا، کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ہے کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا، تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد، اس کی 3 شہزادیاں ان کو باندھی بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے؟
یہ تو شاہی خاندان کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ. حضرت علی نے آزاد کیا, حضرت عمر نے آزاد کیا, بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا. تو ان یزجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی, ایک لڑکی کی شادی, ایک شہزادی کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوئی, اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی. تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں. تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندی بنایا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کا کنسنٹ نہیں تھا, ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ, اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نور میں آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں, مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری, بائنگ یور فریڈم. کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو, اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے, تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو, اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے, یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں, یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد, تو غلام کے لیے, آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے, وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے. ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں. اب میں ایک انسیڈنٹ سیرت سے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی, یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے. بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے, یہ لیجئے پیسے, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی. حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی. اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا. اب آگے چلیے, یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا. مسند احمد میں ایک روایت ہے, اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں, ان کے نکاح کا واقعہ ہے. قبیلہ حوازن سے آتی ہیں. جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی. یہ بھی باندی بن کر آئیں, اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں, ان کے حصے میں آئیں. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں, معاف کیجئے گا حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی, وجیح خاتون تھی. ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے, ایسا نہیں تھا. اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی, فکاتبتہ علی نفسی, میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا. میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی, مجھے آزاد کرو. ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے, چونکہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم, مسترد نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی, اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا, اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا. اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں. ایک لڑکی, ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی. اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے, یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے. پیسے اس کے پاس نہیں ہے, مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے گی. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے, یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, وٹ ایور,
میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں, تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا, اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ, اپنے مولا کے ساتھ, اپنے ماسٹر کے ساتھ, جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہی استعمال ہے, وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے, لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا. ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا, لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا, اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا, اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا, اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا, بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے, معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے. تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ, تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود, تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے, جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے, یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں, اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں. نہیں, بالکل نہیں ہوئے. اور ابھی جو بہت ہی ہارڈ کوشچن ہے, لیکن میں آئی مسٹ سے کہ ماشاءاللہ کنسنٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو ماڈرن ڈے سے اور پریویس جو دور رہ چکا ہے کلیئر ہو گیا. تمام شبہات کنسنٹ سے ریلیٹڈ, ریپ سے ریلیٹڈ, ریپ تھا یا نہیں تھا, ان کی کیا سیکشول ڈیزائرز تھی اور وہ کس طرح کنسنٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. کیسر بھائی, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں, آپ کا شاید جی, میں بس مفتی صاحب کی بات بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو کنسنٹ کی بات ہے, دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ کہا ہے, اس سے ہم تاریخ کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوزڈ ہی نظر آئے گی. لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. The thing is کہ اس زمانے کے نارمز میں آپ دیکھیں کنسنٹ کیا ہوتا تھا, جو پریکٹسز ہوتی تھی. وہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو مسلمان اپنا معافی چاہوں گا جو مرد جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے ڈیزائرز کا خیال, یہ وہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. اس زمانے کے نارمز کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سرٹن کنسنٹ دیں گے, وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو غلام بنایا جائے گا, جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا کنسنٹ دے رہی ہے اس زمانے کے نارمز کے مطابق, کہ اس سے پروسٹیوشن بھی کرائی جائے گی, اسے بیچا بھی جائے گا, اسے رکھیل بنایا جائے گا, اسے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کنسنٹ اس نے دے دیے ہیں کیونکہ یہی انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے نارمز کے مطابق رکھیل بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, پروسٹیچیوٹ بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, اینڈ ارریسپیکٹیو کہ اس کا پچھلا سوشل سٹیٹس کیا تھا. اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے پروگریسولی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرے, شادیاں کرے, اس کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دے. اس سے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کوئی اسٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں, اس سے آپ کسی اور چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیں, تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کی جہلیت ایکسپوز ہوتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کے سارے کنسنٹ لے کے آئی ہوئی تھی, اسلام نے سارے کے سارے کو نلیفائی کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ جی, اس پہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہے نا, ویسے تو ماشاءاللہ جتنی بات مفتی یاسر واجدی صاحب نے تفصیل سے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سروے کروایا ہے بڑا زبردست شاندار سے, اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نقطہ اس کو سننے کو ملے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگ اعتراض, میں اس اینگل سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصراً 1 منٹ میں. وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فزیکل ہوا جا رہا ہے, تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. مفتی صاحب نے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں. میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں.
देखें उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जंगी कैदी, उनको पकड़ने का मकसद क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप जंग के कवानीन को आम हालात में नहीं ला सकते और आम हालात के कवानीन को जंग के कवानीन पर नहीं ला सकते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब जंग में जब कैदी पकड़े जाते थे तो उसका कोर और बेसिक और फंडामेंटल जो मकसद होता था पीछे, वो ये होता था कि जो आपका दुश्मन है उसको मैक्सिमम डैमेज करना, क्योंकि आपने जंग जीतनी है, ये वॉर स्ट्रेटजी है, डैमेज करना। अच्छा, अगर आप औरतों को लेके आते हैं और साथ मर्दों को भी लेके आते हैं और कोई बाशऊर कौम वो देखे कि वो मर्दों को भी उसी तरीके से इजाजत दे दे कि जिस तरह वो कह रहे हैं जी उनकी सेक्सुअल डिजायर है तो वो अपनी मालका के साथ जो है ना वो सेक्सुअली या फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएं, तो भाई दुश्मन कौम के सारे मर्द सिर्फ इस वजह से कैदी हो जाने थे कि चलो मजे करते हैं, याशी करते हैं, तो डैमेज कहां रहा? सारे मर्दों ने कहना था यार मुझे मारो ना, कैदी बना लो, सुना है मौज बड़ी लगती है वहां। तो मेक सेंस करे कोई चीज कि आपने जब किसी से जंग लड़े उसको डैमेज करने के लिए, ना कि उनको याशी करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छी इल्मी दलाइल दिए कंसेंट के रिलेटेड, और जाहिर सी बात है एक औरत जंग में आती तो उसको सब कुछ सोच कर आना पड़ता है। जिस तरह मैं अगर एक बहुत ही लो बात करूं वो ये है कि मुझे भी पता था कि जब मैं इस टीम के साथ जुड़ूंगी तो मुझे गालियां भी पड़ेंगी, मुझे बहुत कुछ होगा, इसके बावजूद भी मैं जुड़ी और मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हूँ। दैट वाज माय कंसर्न और मैं इसमें आई खुद। तो इस तरह का ये है कि एक औरत जब जंग में उतर रही है तो उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और यही सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।